میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس تقریب میں شرکت کی۔ اس تقریب کا مقصد بچوں کی تعلیم و تربیت میں والدین کی ذمہ داریاں اور کردار کیا ہے، اس حوالے سے ہمارے مہمان خصوصی محترم ارشد محمود ارشد صاحب آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کے لیے میں ان کو دعوت دوں گی کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اس تقریب کا آغاز کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم، آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ میں آپ کو اپنے ادارے آفاق کی طرف سے بھی خوش آمدید کرتا ہوں۔ میں ادارہ کی انتظامیہ، ڈائریکٹر صاحب اور دیگر ٹیم کو یہ صحیح ہے تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا کہ آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم والدین کے حوالے سے بچوں کی تربیت میں ان کا جو کردار ہے اس پہ کچھ بات کر سکیں۔ یہ جو تربیت کا عمل ہے یہ بہت سی ریسرچ اور بہت سے مفکرین کا یہ خیال ہے کہ یہ والدین کی شمولیت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور جو آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں وہ کسی حد تک ادارہ اپنے طور پہ بچوں کو پڑھا تو سکتا ہے، میتھ سکھا سکتا ہے، سائنس سکھا سکتا ہے، اردو سکھا سکتا ہے، لیکن جہاں تک بات ہے تربیت کی کہ بچے اچھے انسان بنے، اس معاشرے کے لیے اور ملک اور قوم کے لیے مفید شہری بنے، والدین کا فرمان بردار بنے، ہمارے ملک سے محبت کرنے والے اور ملک کے لیے خلوص سے نیت کے ساتھ اس کی ترقی کے لیے کام کرنے والے بنے، تو اس سارے پہلو کو ہم تربیت کا نام دیتے ہیں، اور تربیت کے لیے والدین کا بچوں کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے۔ اس کے لیے پوری دنیا میں والدین کے لیے سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں، والدین اور جو ٹیچرز ہیں ان کی ایسوسیشن بنائی جاتی ہیں، ان کے درمیان کوآرڈینیشن کیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے، اور اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم والدین کو پڑھا رہے ہیں، والدین خود ان کا تجربہ ہوتا ہے اور بچوں کے لیے ان کی ذرا جتنا خلوص ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر کام کو کرنے کا ایک طریقہ ایک سلیقہ ہوتا ہے، اس طریقے اور سلیقے کو آپ سے ڈسکس کرنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ وہ کیا کیا صورتیں ہیں جس میں والدین ایک دوسرے کے ساتھ یا اسکول کے ساتھ کوآپریٹ کر کے وہ اپنے بچوں کی تربیت کو احسن انداز میں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھیں گے آج کے سیشن میں کہ بچوں کی تربیت کے لیے والدین اگر پڑھے لکھے ہیں تو کیا کیا وہ کام کر سکتے ہیں، اور اگر ان میں خدا نخواستہ تعلیم کی کمی ہے اور وہ کسی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکے تو خود بھی وہ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں اور وہ کس طریقے سے ادا کر سکیں گے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے جو سب سے اہم بات ہوگی کہ وہ کون سی صورتیں ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں جس میں والدین اور اسکول ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ میں آغاز کروں گا ایک چھوٹے سے واقعے سے۔ ایک پاکستان میں پینٹر گزرے ہیں، تو تجریدی آرٹ ہوتی ہے نا جس کو ہم ایبسٹریکٹ آرٹ کہتے ہیں، جس میں والدین اور جس میں ایک پینٹر پینٹنگ بناتا ہے لیکن وہ آڑی ٹیڑھی اور آڑی ترچھی لکیروں سے بناتا ہے اور عجیب سی وہ ہوتی ہے لیکن وہ ایک پورا فن ہے، اس کو تجریدی آرٹ کہتے ہیں۔ اس آرٹ کے ہمارے ہاں ایک نوبل پرائز یافتہ اور بہت سے دوسرے انہوں نے نواز لیے تھے، ان کی میں تھوڑی سی اسٹوری شیئر کروں گا۔ ان کا نام تھا گل جی۔ گل جی کو اسٹارکی ایوارڈ بھی ملا، اور بھی بڑے ایوارڈ ملے، ان کی اپنی فوٹو گیلری بھی تھی۔ تو ان کا جو روٹین تھی، ان کا جو طریقہ تھا، تو وہ گھر کی دیواروں پہ پینٹنگ کیا کرتے تھے۔ وہ برش اور رنگ رکھتے تھے اور دیوار پہ مختلف نقش و نگار کو بناتے تھے،
اور ان کی والدہ جو تھی وہ جب اسکول چلے جاتے تھے تو ان کی والدہ اس کو دوبارہ نپائی کر کے اس کو ٹھیک کرتی تھی، کیونکہ پرانے زمانے میں اس طرح کا پینٹ اور ڈش پیپر تو نہیں تھا کہ وہ اس کو واش کر لیتی، کچی دیواریں تھیں، مٹی کی دیواریں تھیں، تو ان کو وہ لپائی سے یعنی اتنی محنت کرتی تھی کہ لپائی سے روزانہ یا جب بھی ضرورت ہوتی تھی وہ اس کو لپائی کر کے دوبارہ تیار کرتی تھی کہ بچہ پھر وہ پینٹنگ کرے. تو ان کی سپورٹ نے ان کو اتنا بڑا بگڑا، اتنا بڑا آرٹسٹ، اتنا بڑا پینٹر بنایا. اگر وہ کہتی کہ دیواریں خراب نہ کرو اور مجھے تم تنگ کرتے ہو اور مجھے اس کی وجہ سے لپائی کرنی پڑتی ہے تو میرا وقت تو ضائع ہوتا اور میری توانائی صرف ہوتی ہے، تو وہ بچہ پھر ادھر رک جاتا اور وہ اتنا بڑا آرٹسٹ نہ بنا. اس کی نسبت اگر ہماری آج کی کوئی ماں ہو وہ کہتی ہے کہ دیوار نہیں خراب ہو، اور یہ جو مالک مکان ہے اگر کرائے کا تو کہیں گے کہ مالک مکان ڈالے گا، اپنی دیوار ہے تو کہیں گے کہ اپنے اتنی محنت کر کے اندر پیسہ لگا کے پینٹ کیا ہے تو خراب کر رہے ہو. تو اس کی نسبت انہوں نے یہ کام کیا کہ اس کو سپورٹ کیا. آج بھی ہمارے بچے دیواروں پہ لکھتے ہیں، بڑے ناراض ہو جاتے ہیں. تو دیواروں پہ لکھنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی متبادل طریقہ ہو سکتا ہے. جیسے آپ دیواروں پہ چارٹس لگا سکتے ہیں، جیسے یہ بینر ہے یہ استعمال ہو گیا یا کہیں سے استعمال شدہ آپ کو بینر ملتا ہے، یہ گھر میں ایک جگہ کارنر آپ لگا سکتے ہیں کہ اس کو بینر لگانے بچہ اس پہ لکھے، اس پہ کوئی ایکشن نگار بنائے، ڈرائنگ کرے، کارٹون بنائے، تاکہ اس کے اندر جو کوئی ٹیلنٹ اگر ہے تو وہ سامنے آ جائے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ والدین، خاص طور پہ والدہ جو ہے اگر بچے کو سپورٹ کرتی ہے تو اس کی تربیت اور تعلیم جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے. ایک واقعہ اور ہے اور وہ ہے ایڈیسن کا. ایڈیسن جو ہے جس نے بلب بھی ایجاد کیا تھا، اور اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ 100 چیزیں سے زائد چیزیں ایجاد کی ہیں، کچھ کہتے ہیں 1000 سے زائد چیزیں ایجاد کی ہیں. تو فرض کرتے ہیں 100 ہی ایجاد کی ہیں. تو 100 چیزیں ایجاد کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. ہم اتنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم پاکستان بھر میں لوگ پوزیشنز بھی لیتے ہیں اور مختلف گولڈ میڈل وغیرہ بھی لیتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ کوئی ہم نئی چیز ایجاد کر سکیں. تو جو چیزیں ایجاد ہوگی وہ باہر سے ہی ہو رہی ہیں. تو اس کے باوجود کہ وہ بچہ تھا اور پھر وہ بڑا عجیب و غریب تھا، اس کی میں آپ کو اسٹوری سنوں گا، تو اس نے اتنی بڑی چیزیں 100 سے زائد چیزیں ایجاد کر لی. تو واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک دن اپنے زمین کے کاغذات یا کوئی اس طرح کی چیزیں پرانے جو ہوتے ہیں نا صندوق وغیرہ، اس میں سے وہ تلاش کر رہا تھا. تو اس کو ایک خط ملا اور وہ خط اس کے لیے جانا بچانا تھا. اور وہ خط تھا اس کی والدہ کو اس کے اسکول والوں نے لکھا تھا، اور خط میں یہ لکھا تھا جو اس کی والدہ نے پڑھ کے سنایا تھا کہ آپ کا جو بچہ ہے بہت زیادہ ذہین ہے، اس کو ہم اپنے اسکول میں اگر پڑھائیں گے تو اس کی جو ذہانت ہے وہ ضائع ہوگی. آپ اس کو کسی اچھے اسکول میں یا گھر میں اس کی تعلیم کا بندوبست کریں. یہ اس کی والدہ نے پڑھا تھا اور اس کے بعد اس کا اسکول جانا بند ہو گیا تھا اور گھر میں اس کی تعلیم کا اہتمام شروع ہو گیا تھا. اور بالآخر وہ اپنی صدی کا ایک عظیم انسان بنا تھا. تو وہ خط اس کو نظر آیا تو اس کو تجسس ہوا کہ اس خط کو جس کی وجہ سے میں اتنا بڑا عظیم ایجاد کرنے والا اور عظیم شخصیت بنا، مجھے اس کو خود پڑھنا چاہیے. تو وہ خط پڑھتا گیا تو وہ روتا گیا اور اس کے جو آنسو تھے وہ خط پہ گرتے گئے. خط پہ تحریر یہ تھی کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ذہنی طور پہ معذور ہے، ایڈلٹ کا لفظ لکھا ہوا تھا کہ ایڈلٹ ہے، تو اس کو ہم اپنے اسکول میں نہیں رکھ سکتے، یہ باقی بچوں کے لیے بھی ڈسٹربنس کا باعث بنتا ہے، لہٰذا آپ اس کو ہمارے اسکول سے کہیں اور لے کے چلے جائیں. لیکن اس کی والدہ کے ایک پرسیپشن نے اور ایک خیال نے اور ایک توجہ نے، ایک طریقہ واردات نے اس لائن کو اپنے مطابق پڑھ کے بچے کو سنایا اور بچے کو کانفیڈنس دیا. اور وہی بچہ جس کو اسکول والے جو ماہرین تعلیم تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے، تو اس کو ایک عام سی والدہ نے حوصلہ دے کے اس قابل بنا لیا کہ وہ بہت سی چیزیں ایجاد کر سکا. تو اس پہ اس نے پھر اپنی ڈائری پہ بڑا تاریخی جملہ لکھا. اس نے لکھا کہ ایڈیسن ایک گڈی کلذہن اور ذہنی معذور بچہ تھا، اس کی ماں نے اس کو اپنی صدی کا عظیم انسان بنا لیا. ایک ہمارے ملک کا واقعہ بھی ہے اور وہ ہے ایدی صاحب. ہمارے سامنے ایک بڑی مثال ہے. ایدی صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے، انہوں نے اپنے لیول کا جو کام کیا اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا اور پوری دنیا میں کسی نے نہیں کیا ہوا تھا. ایک عام سا بندہ جو بہت زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے وہ اتنا کام کر جائے
کہ دنیا حیران ہو جائے اور اس کو نوبل پرائز اس کو دیا جائے۔ اس سے کسی انٹرویو میں پوچھا گیا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ کام تو کرنے والے کر جاتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ آئیڈیا کہاں سے آئے؟ تو آئیڈیا جب آ جائے تو اس کے اوپر پھر آپ کو راہیں نکلتی ہیں، آپ اس کے ساتھ کوشش کرتے ہیں تو کوئی راستہ نکل ہی آتے ہیں۔ لیکن یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ آپ کوئی کام جو کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، کوئی اسکول بنا رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں، جس طرح ویلفیئر کا کام انہوں نے کیا، تو اس کے لیے بیسک آئیڈیا کہاں سے آیا؟ اس لیے انہوں نے کہا جی کہ میں جہاں اور بھی بہت سے عوامل ہیں، فیکٹرز ہیں، لیکن ایک واقعہ بہت زیادہ ہے جس کا مجھے جس پر مجھے اثر ہوا، وہ یہ تھا کہ اس کی والدہ اس کو جب اپنے جیب خرچ کے لیے پیسے دیتی تھی تو وہ 2 آنے دیتی تھی۔ 1 روپے میں 16 آنے ہوتے ہیں، تو 2 آنے کا مطلب ہے کہ 1 روپے کا 8واں حصہ دیتی تھی۔ آج تو 1 روپے کو بھی نہیں پوچھتے، 5 روپے کو بھی نہیں پوچھتے۔ اس وقت ظاہرہ پرانا دور تھا تو ویلیو تھی اس کی، تو 2 آنے دے کے کہتی تھی کہ 1 آنا آپ نے کھانا ہے اور 1 آنا اس سے کسی کی مدد کرنی ہے، کسی دوست کی، کسی بچے کی جس کو کوئی ضرورت ہو یا پیسوں کی ضرورت، اس کی آپ نے حل کرنی ہے۔ 1 آنا آپ کا ہے، اس سے آپ جو مرضی کریں، چیزیں لیں یا کوئی چیز کھائیں۔ اس پہ وہ بچے کو دیتی تھی، ظاہر کبھی کبھی دیتی ہوگی، ڈیلی نہیں ہوتا ہوگا، لیکن جب کبھی دیتی تھی تو وہ محض دے کے نصیحت نہیں کرتی تھی، وہ اس کا فالو اپ بھی کرتی تھی۔ جس دن دیتی تھی شام کو پوچھتی تھی کہ آپ نے جو 2 آنے لیے تھے مجھ سے، اس میں جو اپنا تھا اس کو تو رہنے دو، لیکن جو آپ نے کسی کے لیے لیا تھا اس کا مجھے بتاؤ کہ کیا کیا۔ وہ پھر بتاتے تھے کہ کسی بچے کو پینسل نہیں تھی، کسی کے پاس کاپی نہیں تھی، جو بھی اس کی ضرورت تھی یا اس کو نقد دے دیے، وہ بیان کرتے تھے۔ پھر اس کو اگر اچھا کام ہوا ماں اپریشیٹ کرتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ والدہ کی اس تربیت کی وجہ سے میرے ذہن میں یہ بیٹھتا کیا کہ دوسروں کی مدد کرنا جو ہے یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ بہت عام کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ پھر انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا کام کیا ہے۔ اس ساری گفتگو سے اور دونوں واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے اندر بطور والدین بچے کے ساتھ خلوص ہے اور آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہر بات پہ روک ٹوک کریں، اس کو آپ دنیا کا عظیم انسان بنا سکتے ہیں، اس کی تربیت کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے تینوں مثالوں میں آپ دیکھیں کہ کوئی ڈگری یافتہ اور بہت تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ عیدی صاحب تو خود بھی اندر تقریباً ہیں اور ان کی والدہ کا تو کیا یاد ہوگا کہ ذرا وہ ان سے بھی پرانی تھی، کیا ہو سکتا ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا تک نہ جانتی ہیں، لیکن اللہ نے جو عقل دی ہوتی ہے، جو کامن سینس دیا، تو اس کی مدد سے آپ بہت کام کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے پاس یہ کوئی جواز نہیں رہتا کہ میں مصروف ہوتی ہوں، میرے پاس پیسے کم ہیں، غربت ہے، یا کوئی ہمیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ہمیں انٹرنیٹ یوز کرنا نہیں آتا، ہمیں موبائل یوز کرنا نہیں آتا، تو ہم کیسے بچوں کی تربیت کریں؟ آپ کی اگر نیت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ راستے خود دکھائے گا۔ آپ اگر دن بھر سوچیں کہ میرے بچے کا یہ فلاں مسئلہ ہے، اس کو میں کیسے ٹھیک کروں، میرے بچے کی یہ اسکل ڈیولپ ہونی چاہیے، بچے کو یہ سیکھنا چاہیے، جیسے آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچے کو کمپیوٹر سیکھنا چاہیے یا انگلش لینگویج سیکھنا چاہیے۔ بڑا بچہ ہے اور والد صاحب مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو بچہ بھی ساتھ جانے کی ضد کرے گا۔ جس گھر میں زیادہ لوگ بزنس سے متاثر ہوتے ہیں، بزنس کی طرف ہوتے ہیں، وہاں کے بچے بزنس کی باتیں کرتے ہیں۔ جہاں لوگوں کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں وہاں بچے کھلونے گاڑیوں کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ والدین جو گھر کا ماحول ہے اس کو بنانے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں۔ اور بچوں کی تربیت کی وجہ سے ہمارے دین نے جو باتیں کی ہیں وہ سب سے پہلے یہ بات کی ہے کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے تلے ہے، اور ظاہر ہے یہ مقام اس لیے ملا ہے کہ والدہ کی محنت بہت زیادہ ہوتی ہے بچوں کے ساتھ، ان کو پالنے میں، ان کو پوسنے میں، ان کو بڑا کرنے میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بچے جنت کے پھول ہیں، بچے جنت کے پھول ہیں۔ بچوں کے لیے اگر پھول بھی ہوتا تو بہت تھا، کیونکہ پھول بڑا نازک ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، لیکن جب جنت کا پھول کہا ہے تو اس کے 2 مطلب ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بچہ نازک ہے اور وہ پیارا ہے اور اسے پھول کی طرح ڈیل کرنا چاہیے۔ پھول تو جہاں کوئی جنتی انسان ہمیں پتا ہو، جب مسلم کے دور میں بتایا تھا کہ یہ جنتی، اس کے لوگ پھر احترام کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے بچہ جو کہ جنت سے لایا گیا وہ پھول ہے، تو اس کا احترام ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ
اپنے بچوں کا احترام کریں تاکہ تم کامیاب ہو سکو، تمہاری بخشش ہو سکے۔ والدین کو یہ بتایا گیا ہے کہ بچوں کا احترام کریں، اور احترام اس لیے کریں کہ آپ کی بخشش کے لیے یہ شرط ہے۔ تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ رب نے خود فرمائیں کہ بچے کا احترام کریں۔ اسی طرح سے آپ بات کرتے ہیں جب احترام کی، تو آپ اس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ مہمان کا احترام کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی کہ آپ نے کیا کھانا کھانا ہے، کوئی پرہیز تو نہیں کرتے ہیں آپ۔ ابھی میں یہاں آیا تو سر نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ کی گرین ٹی لیں گے یا چائے لیں گے، تو پھر چائے کا پوچھا کہ آپ شوگر فری پیتے ہیں یا شوگر والی پیتے ہیں، تو پھر شوگر فری انہوں نے کہا کہ مجھے بلوائی، یعنی میری پسند کا انہوں نے خیال رکھا، میری ضرورت کا انہوں نے خیال رکھا۔ اسی طرح سے اگر آپ بچوں کا احترام کریں گے تو ان کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھیں گے۔ بچے کو کپڑے پہنا رہے ہیں، چھوٹا بچہ ہے بالکل، تو آپ کوئی کپڑے لے کے اس کو پہنانا شروع کر دیں گے، اس میں اس کا احترام کیا ہو جائے گا کہ 2-3 جوڑے اس کے سامنے رکھ لیں اور پوچھ لیں کہ کون سے کپڑے پہنا لیں۔ تو کوئی بھی بچے کپڑا پہن لے تو کوئی فرق تو نہیں پڑتا، تو وہ کہے گا یہ والے پہن لوں گا میں، آپ اس کو وہ پہنا دیں، اب وہ اپنی اہمیت محسوس کرے گا۔ اسی طرح سے آپ کوئی فروٹ گھر میں کاٹتے ہیں، کھیرا کاٹتے ہیں، تو آپ انہوں کہتے ہیں جی کہ یہ آپ لے لیں، کاٹ کے اس کے جو حصے کی کاش ہے اس کو دے دیتے ہیں، اس کا جو حصہ ہے اس کی نسبت آپ پلیٹ میں رکھیں اور کہیں کہ یہ پھل کے ٹکڑے ہیں، کاشیں ہیں، تو آپ ان میں سے اپنی پسند کی لے لو۔ تو بچہ ایک اور اٹھانی ایک ہی ہے، آپ پابندی لگا سکتے ہیں ایک اٹھانی ہے یا 2 اٹھانی ہے۔ جب بسکٹ کھلا رہے ہیں تو بچہ وہ اپنی پسند کا اگر کھائے گا تو اس میں اس کی یہ تربیت ہوگی کہ اس کی اہمیت اس کو دی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے بچہ جب بڑا ہوگا، اگر وہ سمجھتا ہے تو اگر اس کو اسکول کا فیصلہ کرنا ہے، اس کے سبجیکٹس کا فیصلہ کرنا ہے، اس کی کوئی جاب کا سلسلہ ہے، جب وہ جاب کرے تو اس میں اس کی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اس کے پسند ناپسند کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ پھر بچہ جب مزید بڑا ہو جائے گا، وہ شادی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، شادی بچے کی کرنا والدین کا کام ہے، اور والدین کا یہ فرض ہے کہ چاہے وہ بچی ہے یا بچہ ہے، اس میں اس کی پسند ضرور معلوم کریں۔ ٹھیک ہے وہ خود اہتمام کریں، بچے کو اتنی آزادی نہ دیں کہ وہ خود پسند کر کے بتائے، لیکن اتنی آزادی اور اتنا اس کو اختیار ضرور دے کہ جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں اس سے پوچھ لیا جائے کہ یہ وہاں معاملات ہیں، اس طرح سے ہے، آپ کی کیا خیال ہے؟ اگر وہ اختلاف کرتا ہے تو پھر اس کو احترام کے ساتھ، کلائی کے ساتھ اس کو قائل کرنے کی کوشش کریں۔ قائل ہو جاتا ہے تو اس کی شادی وہاں کروائیں، ادروائز شادی نہ کروائیں۔ خاص طور پہ بچیوں کے معاملے میں ہم بعض اوقات اس طرح کی بات نہیں کرتے، بچوں سے ہم پوچھ لیتے ہیں، بچے بول بھی پڑتے ہیں تو بچے احترام میں خاموش رہتی ہیں، ان کے ساتھ بعض اوقات ہم ان کی پسند کے خلاف شادی کر لیتے ہیں، جو کہ بعد میں مسئلہ بنتا ہے۔ پھر دیکھیں کہ ہماری تعلیمات یہ بتاتی ہیں، ایک آیت کا مفہوم ہے کہ تم میں سے ہر شخص گھر کا نگہبان ہے، اپنی اپنی جگہ پہ نگہبان ہے، اور اس سے اس کی نگہبانی میں آنے والے لوگ ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گھر میں اوور آل نگہبان ہے مرد، زیادہ ذمہ داری اس کی ہے، لیکن جب بچوں کی تربیت کی بات آ جاتی ہے، بلکہ ایک جگہ فرمایا گیا کہ عورت جو ہے اپنے مرد کے گھر کی نگہبان ہے، ٹھیک ہے، اور نگہبان کا مطلب یہ ہے نگران ہے، اور اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی جو ذمہ داریاں تھیں، جس میں سب سے بڑی ذمہ داری برتن دھونا نہیں ہے، ناشتہ ٹائم پہ بنانا نہیں ہے، اور نہ ہی آٹا گوندنا ہے، نہ گھر کی صفائی ستھرائی ہے، یہ ضمنی ذمہ داریاں یہ بھی ہیں، لیکن اصل ذمہ داری یہ ہے کہ بچے کی تعلیم اور تربیت بہترین انداز میں کرنا، یہ والدہ کا کردار ہے۔ اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر ماں سمجھدار ہو، بچے کی تربیت کرنے والی ہو، تعلیم یافتہ ہو، تو اس کا اثر نسل تک جاتا ہے، اور اگر والد پڑھا لکھا ہے تو اس کا ایک ہی نسل تک چلا جائے بڑی بات ہوگی، کیونکہ زیادہ تر وہ بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتا، زیادہ ٹائم والدہ بچوں کو دیتی ہے، تو والدہ اگر درست ہے تو وہ اپنے بچوں کی تربیت کر لیں گی، اور اسی طرح سے وہ اس کا
جو امپیکٹ ہے وہ نسل در نسل کرتا رہے گا. کیوں؟ آپ نے بچے کی تربیت اچھی کی تو اپنے بچوں کی کرے گا اور اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ویسے وہ ایک دن میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا فیس بک پہ, کسی نے لکھا ہوا تھا کہ آپ اندازہ کریں ہمارے بچے جو ہیں ان کا کیا ہوگا, ان کی ذہانت کا, ان کی تربیت کا کیا عالم ہوگا جن کے والدین ہم بننے جا رہے ہیں. یعنی جو ہماری اگلی نسل ہے نا, ہم تو بالکل کچھ ٹھیک ہے, جو ابھی والدین ہیں, جو ہمارے بچے ہیں, ان کے جو بچے ہوں گے ان کا کیا عالم ہوگا, یہ سوچ سوچ کے ہمیں ہنسی آتی ہے. کیونکہ ہر آنے والی نسل اخلاقی لحاظ سے, تربیت کے لحاظ سے یعنی پچھلی نسل سے تھوڑا سا زوال کا شکار ہو رہی ہے. جبکہ تعلیم میں وہ بڑھ رہی ہے, ایجوکیشن کا ریٹ بڑھ رہا ہے, بچے ڈگریاں لے رہے ہیں, پوزیشن لے رہے ہیں, لیکن جو تربیت والا پہلو ہے وہ ہر آنے والے زمانے میں کم ہو رہا ہے. تو اگر ہم نے اس کو ابھی سے بہتر نہیں کیا تو اگلی ہماری نسل جو ہے وہ خراب ہونے کے چانسز ہیں, اور وہ بغیر تربیت یافتہ بڑھے گی, جو کہ صحیح نہیں ہوگا. آپ لوگ فریش ہیں نا. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ہم بات کر رہے ہیں کہ بچے کی تربیت کریں, جی تربیت کریں, تربیت تربیت تربیت, تعلیم تعلیم تعلیم. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح کی تعلیم دیں, وہ کون کون سے ایریاز ہیں جہاں بچے کو تعلیم کی ضرورت ہے, تربیت کی ضرورت ہے. تو وہ سورہ لقمان جو ہے قرآن پاک میں, اس میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو کچھ نصیحتیں کی ہیں جو تربیت سے تعلق رکھتی ہیں. انہوں نے ویسے بہت زیادہ نصیحتیں کی ہیں, لیکن جو بچے کی تعلیم اور تربیت سے متعلق ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. وہ 7-8 ہیں. سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ بچے کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. دوسری بات, ماں باپ کی شکر گزاری کرنا. بچے کو یہ سکھائیں کہ آپ نے والدین کی شکر گزاری کرنی ہے. تیسری تو اس میں کوالٹی ہونی چاہیے, اور یہ بہت بڑی کوالٹی ہے, اور یہ کہ آخرت ہوگی, قیامت ہوگی, یوم آخرت ہوگا, ہمارا حساب ہوگا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. میری ذرہ برابر کوئی کمی کوتاہی بھی نظر انداز نہیں ہو سکتی, معاف کرتے اللہ الگ بات ہے, اور میری کوئی ذرہ برابر نیکی بھی اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا, اس کا اجر مجھے عطا فرمائے گا. بچوں کو اگر اس چیز کا احساس دلاتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے, ہم نے یہاں سے کوچ کرنا ہے اور لمیٹڈ ٹائم کے اندر 50 60 سال 70 سال 100 سال کرنا ہے, اس کے بعد ہماری جو آنے والی زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے. تو ہم یہاں جو کہ عارضی ہیں, اور اس جگہ ہم اس لیے تشریف لائے ہیں کہ ہماری تربیت ہو, ہماری اس جہان کی تیاری ہو, دنیا میں آخرہ جو آخرت کے پیش نظر نہ ہو. وہ انگلش کا ایک محاورہ ہے کہ بگن ود اینڈ ان ٹائم, کہ اپنے انجام کو ذہن میں رکھ کے کام کریں. آپ دنیا میں کوئی بھی کام کریں, چاہے وہ ایک بات ہی ہے کسی سے, تو ضرور سوچیں کہ جو میں بات کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں اس کا آخرت میں کیا انجام ہوگا. اگر غیبت ہے تو ظاہر ہے اس کا انجام برا ہوگا. کسی کو نصیحت اور اچھی بات بتا رہے ہیں یا قرآن حدیث کی تبلیغ کر رہے ہیں, آگے پہنچا رہے ہیں, تو ظاہر ہے اس کا اچھا اجر ہوگا. کسی کو ڈرا دھمکا رہے ہیں تو اس کا برا نتیجہ ہوگا. تو آپ ایک ایک اعمال کے اوپر, ایک ایک عمل کے اوپر آپ سوچتے ہیں کہ اس کا آخرت میں کیا مسئلہ ہوگا, اجر ہوگا. چوتھی بات, نماز قائم کرنے والا ہو. یہ آج کے دور میں بڑا مشکل کام ہے, خود نماز بھی پڑھنا اور بچوں کو بھی اس پہ قائم رکھنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا نے ہماری ٹائمنگ ڈسٹرب کر لی ہے. دن بھر ہم کام میں مصروف ہوتے ہیں, شام کو تھوڑا سا ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہیں یا آپس میں گفتگو کرتے ہیں, تو ہماری سونے کی روٹین خراب ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس روٹین, اگر آپ لیٹ سوئیں گے, جسم کو, باڈی کو نیند ایک خاص ٹائم کے لیے چاہیے, اس کے بعد آپ بیدار ہونا چاہیں گے, نہیں ہو سکیں گے. تو نماز کے وقت جو ٹائم ہوتا ہے وہ صبح کا, وہ نیند کا اصل ٹائم ہوتا ہے. موسم ٹھنڈا ہوا ہوتا ہے, سکون ہوتا ہے, اس وقت خود بھی اٹھنا, بچوں کو اٹھانا بڑا مشکل ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک ٹپ دینے لگا ہوں.
وہ ہے 8+8+8 کا فارمولا۔ یہ فارمولا مجھے بتاتا ہے کہ آپ اپنے کاموں کو 8 گھنٹے دیں۔ اگر آپ ٹیچر ہیں، کوئی اور کام کر رہے ہیں یا گھر کے کام ہیں تو گھر کے کاموں کو آپ 8 گھنٹے دیں، اور جو دوسرے 8 گھنٹے ہیں اس میں ریسٹ کریں، رات کو ٹائم ریسٹ کریں۔ ریسٹ جو رات کے ٹائم ہوتی ہے نیند، اس کا مطلب دن کی نیند نہیں ہے۔ اب اگر آپ رات کو نہیں سوتے، دن کو سو جاتے ہیں تو اور اتنا ہی ٹائم سوتے ہیں کہ اس سے وہ تھکاوٹ آپ کی دور نہیں ہوگی، چونکہ جسم اللہ تعالیٰ نے بنایا اس طرح کہ رات کو اس کو آرام کرنا چاہیے۔ رات آرام کے لیے ہے، سکون کے لیے ہے۔ تیسرا جو 8 ہے وہ آپ کی سوشل لائف کے لیے، چاہے وہ آپ فزیکلی مختلف معاملات میں انوالو ہوتے ہیں، شادی بیاہ میں جاتے ہیں، غمی خوشی میں جاتے ہیں، یا سوشل میڈیا کے ذریعے جاتے ہیں۔ تو یہ 3 جو ٹائم کی تقسیم اگر آپ کریں گے تو آپ جب 8 گھنٹے نیند کریں گے، بلیو می آپ الارم سے پہلے جاگ جائیں گے، اور کچھ دن اگر پریکٹس کریں گے تو اس کے بعد آپ عادی ہو جائیں گے۔ 5ویں چیز کہ بچے کو اچھے کاموں کی نصیحت کرنا سکھانا اور برے کاموں سے روکنے کا پابند، یعنی اس کو سکھانا۔ بچے کے اندر یہ جرأت ہونی چاہیے کہ وہ اچھے کام کی تعریف کرے۔ کوئی اچھا کام کر رہا ہے یا اچھے کام نہیں ہو رہے تو ان کی وہ تبلیغ کرے، صفائی کی، سچ کی بات کر سکے، فورم کو دے کے حکمت کے ساتھ، اور اگر کہیں غلط کام ہو رہا ہے تو اس کو روک سکے۔ تو روکنے کے 3 درجے ہیں۔ ہاتھ سے روکے، یعنی پاور سے روکے۔ اگر پاور اس کے پاس ہے، مثلا اگر آپ اسکول کے پرنسپل ہیں، ٹیچر ہیں یا گھر کے سربراہ ہیں تو آپ پاور سے روکیں گے۔ اگر آپ اس قابل نہیں ہیں یا اختیار کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے، تو آپ پھر اس کو زبان سے کہیں گے اور اچھے طریقے سے کہیں گے، بدتمیز انداز میں نہیں کہیں گے، پولائٹ انداز میں اس کو سمجھائیں گے، اور بعض وقت موقع پہ نہیں سمجھائیں گے، ایک وقت مناسب دیکھ کے اس کو سمجھائیں گے۔ تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ دل میں اس کو برا کہیں گے۔ تو یہ ایمان کی سب سے کمزور حالت ہے، اور المیہ ہوگا کہ ہم غلط کام کو دل میں بھی برا نہ سمجھیں۔ تو برے کام کو آپ نے اس طرح سے، بچوں کو اس کو کہتے ہیں کہ اچھے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کو کہتے ہیں۔ یہ ہماری تعلیمات کا بہت بڑا حصہ ہے۔ نمبر 6 پہ ہے مصیبت پر صبر کرنا۔ آپ اپنا پوری محنت کر کے پوزیشن ہو سکتا ہے نہ آئے، 1 نمبر سے رہ جاتی ہے، 2 نمبر سے، 5 نمبر سے رہ جاتی ہے، کبھی کبھی فرسٹ ڈویژن، سیکنڈ ڈویژن 2 نمبروں سے، 3 نمبروں سے، 10 نمبروں سے رہ جاتی ہے۔ تو ہم بچے کو یہ نہیں سمجھاتے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کا ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوتا، آپ کو کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو اس وقت بچے کو سمجھانا ہے کہ صبر کرنا ہے۔ اگر نہیں سمجھائیں گے تو بچہ تیزاب پی لے گا، پنکھے کے ساتھ لٹک جائے گا، کسی کھائی میں کود پڑے گا، کسی دریا میں چھلانگ مار دے گا، کیونکہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مصیبت جب آتی ہے، کوئی مسئلہ جب حل نہیں ہوتا تو آپ نے میدان چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ اور 7 ہے، نمبر 7 ہے تکبر سے پرہیز کرنا۔ تکبر جو ہے یہ بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے۔ انسان کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے، لیکن ہم تو اس کی تربیت دیتے ہیں نا۔ جو بچہ پوزیشن لیتا ہے، وہ ٹرافی لیتا ہے، یوں کرتا ہے، اور بچوں کو شوق رہتا ہے، اور بعض اوقات جس بچے کے ساتھ اس کی ریس ہوتی ہے، 2-3 بچے ہوتے ہیں کہ میں نے پہلی پوزیشن لینی ہے، 2 لینی ہے، وہ اس کو خاص طور پہ دکھاتا ہے۔ تو ہم تو یعنی بے صبری کی اور تکبر کی خود تربیت دیتے ہیں۔ جیت جانا بھی ایک ہے، جیت کر اپنے آپ کو آپے میں رکھنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا بھی ایک فن ہے، ہار کے بھی اور جیت کے بھی، دونوں صورتوں میں۔ بعض اوقات ہم جیت کے لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ نمبر 8 رفتار میں میانہ روی، یعنی چلیں تو آرام سے طریقے سے چلیں۔ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ نماز اگر آپ کی جماعت کھڑی ہے اور آپ تھوڑا سا دور ہیں، مسجد سے باہر ہیں یا مسجد کے ایک حال کے کونے میں ہیں، تو آپ دوڑ کر جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ وہاں بھی آپ آرام سے جائیں گے اور جا کر آرام سے وقار کے ساتھ نماز میں شامل ہوں گے، کیونکہ دوڑنا، رش کرنا یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ اسی سے یہ بات ڈرائیو ہوتی ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کوئی گھوڑا اس پہ سواری کر رہے ہیں، اس کی چال بھی میانہ روی کے مطابق ہونی چاہیے۔ جہاں جو روڈ ہے اس کی ڈیمانڈ کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ تو روڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ 30 کلومیٹر پر ہاور کی
رفتار سے چلائیں تو وہاں اسی رفتار سے ہم چلائیں. جہاں لکھا ہوا ہے کہ 120 پہ آپ جا سکتے ہیں تو وہاں بے شک چلے جائیں. تو میانہ روی کا مطلب یہ ہے کہ درمیانہ چال. نواں پوائنٹ ہے جی اور آخری پوائنٹ ہے پست آواز. اپنی آواز کو پست رکھو. اور اس کے لیے مثال بڑی سخت دی گئی ہے کہ جو بلند آواز ہوتی ہے وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے. اور پست آواز خاص طور پہ کب رکھنی ہے؟ جب آپ میں اختلاف رائے ہو جائے, اسٹاف میٹنگ ہو رہی ہو, گھر میں کوئی مسئلہ, والدین کے بین میوں میں, بچوں کے درمیان اگر کوئی پرابلم ہے جس پہ ڈسکشن ہے, اختلاف ہو گیا ہے, اس وقت اپنی آواز کو آہستہ رکھنا اور زیادہ ضروری ہے. پولائٹ رہنا, پڑھاتے ہوئے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے پولائٹ رہنا ہے. میں والدین اور ٹیچرس کے دونوں کے لیے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو دراصل آپ نے ان 9 ایریاز میں بچے کی تربیت کرنی ہے.